بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بھنگی بادشاہ کے محل میں صفائی کر رہا تھا۔ اچانک بھنگی کی نظر ملکہ پر پڑی تو وہ پہلی نظر میں اس پر فدا ہو گیا، لیکن اپنی حیثیت اور ملکہ کی حیثیت میں فرق دیکھا تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا، پر دل تھا جو ایک ملاقات کی حسرت میں تڑپتا رہا۔ عشق کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ لیا اور وہ بستر پر پڑ گیا۔ بھنگی کی بیوی بھی اس ساری صورتحال سے واقف تھی۔ بھنگی کی خراب حالت کی بنا پر اس کی بیوی اس کی جگہ کام پر لگ گئی۔ کئی دن تک جب بھنگی ملکہ کو باہر نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے وجہ پوچھی۔ بھنگی کی بیوی یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ ملکہ کو اصل بات بتا دی تو نہ جانے کیا حال ہوگا، لیکن ملکہ نے اس کی گھبراہٹ جانچ کر اسے اعتماد میں لیا اور حقیقت پوچھی۔ بھنگی کی بیوی نے وہ ساری صورتحال ملکہ کے گوش گزار کر دی۔ تب ملکہ نے اسے کہا کہ تو اس سے ملاقات کا یہی ایک راستہ ہے۔ تم اپنے شوہر سے جا کر کہہ دو کل شہر سے باہر کسی راستے پر بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے، نہ تو کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی کا دیا ہوا کوئی نذرانہ اور تحفہ قبول کرے۔ ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچیں گے تو ملاقات کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ ملکہ کا پیغام سنتے ہی بھنگی کی جان میں جان آئی اور وہ گدھوں کا جیسا بھیس بدل کر ایک راستے پر جا کے بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ آنے جانے والے اس سے متاثر ہوتے اور نذرانے ساتھ لاتے، لیکن وہ نہ سر اٹھا کر کسی کو دیکھتا نہ کسی چیز کو ہاتھ لگایا کرتا۔ کرتے کرتے یہ خبر بادشاہ تک پہنچی اور اس نے وزیر کو بھیجا، پوچھا دریافت کرو کون ہے اور اس کی سچائی کس حد تک ہے۔ وزیر نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کی بہت تعریف کی۔ بادشاہ فیض پانے کی غرض سے خود چل کر اس کے پاس گیا۔ جب ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے، ملکہ نے بادشاہ سے نیک انسان کی زیارت کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ جب بھنگی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب تک وہ دل سے نہیں، صرف ایک دنیاوی مقصد کے تحت ہی اللہ پاک کے نام کی تسبیح کر رہا تھا، وہ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اس قدر ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں، کیا بادشاہ اور کیا عام آدمی سبھی اسے عزت دے رہے ہیں۔ یہ کرامات تو صرف زبان سے پاک نام لینے کی ہے، اگر سچے دل سے اس نام کی تسبیح کی جائے تو اور کتنی رحمتوں کا نزول اس پر ہوگا۔ جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کے اس کی طرف نہ دیکھا اور وہ روتی ہوئی واپس اپنے محل میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے دل و دماغ دنیا کی چمک دمک اور رنگ رلیوں سے متاثر نہ ہوتے ہوں۔ نفسانی خواہشات، دنیا کے مختلف لذتیں اور پھر شیطانوں کے مختلف جتوں سے تسلسل کے ساتھ حملے ہوتے رہتے ہیں، جن کے سبب ولی صفت انسان بھی غفلت کا شکار ہو کر گناہ اور قصور کر بیٹھتا ہے، لیکن جب وہ ندامت، شرمندگی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو مجرم اور خطا وار سمجھ کر معافی اور بخشش مانگتا ہے اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا محبوب اور پیارا انسان ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ قرآن مجید میں توبہ استغفار کرنے والے بندوں کے لیے صرف معافی اور بخشش ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور محبت اور اس کے پیار کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ غلطی اور گناہ کا احساس اور پھر گریہ زاری اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی انسان جرم اور گناہ کرنے کے بعد اپنے مالک حقیقی کے سامنے روتا ہے تو وہ اس سے بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بندگی، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کر لیا، اور یہی وہ تصور ہے
جس کے احتکام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب اور بڑی نعمتوں اور رحمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کہ وہ سوار جس کی سواری کھانے پینے کے ساتھ کسی چچیل میدان میں کھو جائے اور وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے سو جائے، جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ وہ سواری کھڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ بیابان جنگل میں سفر کر رہا ہو اور راستہ بھر کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی اسی جانور پر لدا ہو، اور پھر وہ سفر کے دوران کسی دن دوپہر میں کہیں سایہ دیکھ کر اترے اور آرام کی نیت سے سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری کا جانور اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، تو اسے بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور پریشانی کی شدت سے وہ دوچار ہو کر موت کی تمنا کرنے لگے گا۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد اسے سواری اور اس کے ساتھ تمام ساز و سامان مل جائے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، اور یہ وہ رقص و سرور کے عالم کیفیت میں غرق ہو جائے گا۔ اسی طرح جب جرم و گناہ کے بعد کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مایوس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ اپنے خطاکار بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دو قطروں سے زیادہ محبوب نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں گرا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کا رونا گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظم و جلالت شان کے جو بارگاہ ہے وہاں آنسو نہیں ہیں، اس لیے وہ ہمارے آنسو کی اللہ تعالیٰ بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ آنسو تو گناہ گار بندوں کے آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ فرشتے رونا نہیں جانتے کیونکہ ان کے پاس ندامت نہیں ہے، ان کو قرب عبادت حاصل ہے، قرب ندامت حاصل نہیں۔ قرب ندامت تو ہم گناہ گاروں کو حاصل ہیں، یعنی گناہ اور قصور تو انسان کی صفت ہے، کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا دربار چھوڑ دیا جائے؟ اور اللہ تعالیٰ کا دربار چھوڑ کر جائے پناہ بھی کہاں ہے؟ اس لیے تمام گناہ گار اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور ندامت کے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، وہ یقیناً معاف کرے گا اور خطاؤں کو بخش دے گا۔ گناہ پر اصرار یعنی بے فکری اور بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا اور اس پر قائم و دائم رہنا بڑی بدبختی اور بہت برے انجام کی نشانی ہے، اور ایسا عادی مجرم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے 70 مرتبہ توبہ استغفار کے عمل سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی گناہ پر ایک مرتبہ توبہ کرنے کے بعد پھر سے وہی گناہ ہو جائے تو پھر سے توبہ کر لی جائے۔ اس میں شرم کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایک گناہ کا بارہا ارتکاب ہو رہا ہے، بلکہ متعدد مرتبہ غلطیوں سے استغفار سے اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی اصلاح بھری کہانی۔ مزید اس طرح کی اصلاحی ادبی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں